بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کل وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اس بات میں دست و گریباں ہیں کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے جو اکابرین ہیں وہ انگریز کے ایجنٹ اور وفادار تھے۔ مدرسہ دیوبند کو انگریزوں سے باقاعدہ چندہ ملا کرتا تھا، اور جناب مولوی قاسم نانوتوی کے جو صاحبزادے تھے، محتمیم تھے مدرسہ دیوبند کے، جناب حافظ احمد صاحب، یہ انگریز کے وفادار اور ایجنٹ تھے۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ہم بالکل ایک رہبانیت کی طرف جا رہی ہیں، بات غلط ہے۔ تو حضرت مولانا نانوتوی محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کی چھٹی لے کر، اہتمام چھوڑ کر، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کے ریاست میں جا کے ملازمت کی حضرت نے۔ حضرت کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے تھے۔ سامعین و ناظرین، ایک جانب وہابی دیوبندی فرقہ کے جناب مفتی عبد الرحیم دیوبندی صاحب، اور دوسری جانب مولوی عبد الواحد قریشی اور دوسرے حضرات ہیں جو اس معاملہ میں کہ آیا وہابی دیوبندی فرقہ کے جو اکابرین ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ تھے یا نہیں، اس بات میں دست و گریباں ہیں۔ سامعین و ناظرین، ضروری سمجھا کہ کچھ حقائق، دلائل، حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں، خصوصاً وہابی دیوبندی فرقہ کی جو عوام ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمیشہ سے اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے، شیوہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے سیاہ کارناموں کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے کفریات، گستاخانہ عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے لیے اہل حق پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ کچھ دن قبل وہابی دیوبندی فرقہ کے کذاب، خائن، مکار، پھکڑ باز، ماں کی کمائی کھانے والے، زندیق، مبغض صحابہ جناب مولوی ساجد خان کوڈو، انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا امام احمد رضا خان قادری حنفی علیہ الرحمت کے حوالہ سے کیا کہا، یہ ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ کہ مولانا رضا خان صاحب بریلوی نے انگریز کی ایما پر اور انگریز کے کہنے پر اس وقت کے مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے، اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے جو بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین لکھ کر اور ان اکابر کی طرف جو جھوٹ، اکاذیب اور اتہامات منسوب کیے، ان میں سے امام ربانی، فقیہ العصر، محدث کبیر حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جو بالفعل کذب باری تعالیٰ کا جھوٹا فتویٰ منسوب کیا، برائے کرم ہمیں یہ کسی کتاب میں دکھا دیجیے۔ جی، یہ جناب مولوی ساجد خان کوڈو امام اہل سنت علیہ رحمت کے حوالہ سے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے انگریز کی اما پر، انگریز کے کہنے پر حسام الحرمین کو لکھا اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی تکفیر کی۔ سامعین و ناظرین، فقیر اللہ کے فضل و کرم سے ایک الگ ویڈیو کے اندر کوڈو صاحب کی اس بونگی کا، اس جھوٹ کا، بہتان کا جواب دے چکا ہے۔ انگریز کے کہنے پر کتابیں کس نے لکھی؟ ایک الگ ویڈیو کے اندر فقیر نے کوڈو صاحب کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے تھے کہ انگریز کے کہنے پر کتابیں کنہوں نے لکھی ہیں، وہ آپ فقیر کی ویڈیو سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے فضل و کرم سے متعدد ویڈیوز
اس عنوان پر ہیں کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات انگریز کے پکے ٹھکے ایجنٹ اور وفادار تھے۔ درجنوں حوالہ جات فقیر اس عنوان پر پیش کر چکا ہے۔ سامعین و ناظرین، ذرا اب اس بات کی جانب آ جائیں کہ آیا کیا انگریز کی جانب سے مدرسہ دیوبند کو چندہ ملا کرتا تھا یا نہیں؟ کیا حافظ احمد جو محتمم تھے مدرسہ دیوبند کے، وہ انگریز کے ایجنٹ وفادار تھے یا نہیں؟ سامعین و ناظرین، اگر ہم وہابی دیوبندی فرقہ کے جو مورخین ہیں ان کی کتب کا مطالعہ کریں، مدرسہ دیوبند کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہابی دیوبندی مولویوں کی جانب سے، ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حافظ احمد جو مولوی قاسم نانوتوی کا بیٹا تھا، یہ انگریز کا پکا ٹھکا ایجنٹ اور وفادار تھا۔ میں داد دیتا ہوں جناب مفتی عبد الرحیم دیوبندی صاحب کو کہ انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر موصوف نے صرف اتنا انکشاف کیا کہ مدرسہ دیوبند کو انگریز سے چندہ ملا کرتا تھا اور حافظ احمد یہ انگریز کے ملازم تھے۔ پھر اپنی اس بات کے دفاع میں، اس بات کے اثبات میں جناب نے آگے جو بات کی کہ ریاست حیدرآباد، وہاں آپ جاتے، وہ نواب آتے اور پھر حساب لے کر وہاں سین کر کے پھر وہ چلے جاتے۔ میں داد دیتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے دیوبندی مولویوں کو آئینہ بھی دکھلا دیا اور اپنے اکابرین کے گند پر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ حقیقت کیا ہے یہ میں اب حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ذرا آپ یہ سماعت فرما لیں کہ جو مدرسہ دیوبند ہے، آیا اس کے جو ارباب اہتمام اصحاب اختیار تھے، آیا وہ انگریز پرست، سرکار پرست تھے یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، یہ مولوی محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد تھے۔ پروفیسر محمد سرور یہ مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کے عقیدت مند تھے۔ اس بات کو ساجد کوڈو صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 307 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں لیکن اتفاق سے دونوں درس گاہوں کے مدرسہ دیوبند اور علی گڑھ یونیورسٹی، جس کے سرکردہ سر سید احمد خان تھے، لیکن اتفاق سے دونوں درس گاہوں کے ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے خود یہ انکشاف کیا کہ مدرسہ دیوبند اور علی گڑھ یونیورسٹی، ان دونوں درس گاہوں کے جو ارباب اختیار تھے وہ سرکار پرست تھے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے وفادار تھے۔ یہ مدرسہ دیوبند اور علی گڑھ یونیورسٹی، صفحہ نمبر 307، افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، ایک حوالہ۔ اسی طرح مدرسہ دیوبند کی جو تاریخ پر کتب ہیں ان میں ایک حوالہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ ماہنامہ الرشید، انہوں نے دارالعلوم دیوبند، سبز کلر میں، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، شائع کی یہ تاریخ۔ یہاں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک انگریز ایجنٹ بھی یہاں آیا اور اس نے وزٹ کیا اس مدرسے کا، اور پھر اس نے یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ مدرسہ
موافق سرکار ہے، مخالف سرکار نہیں۔ یہ اب انگریز کا جاسوس، انگریز کا ایجنٹ اپنی سرکار کو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح یہی ماہنامہ رشید، تاریخ دارالعلوم دیوبند، انگریز گورنر اس مدرسہ میں آتا ہے اور یہ حضرات اس کا استقبال کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے کام اس کے ذریعے اپنے مدرسہ کے کروائے اور اپنے مولویوں کو بڑے بڑے مناصب پر فائز کروایا حافظ احمد نے۔ میں آگے حوالہ جات پیش کرتا ہوں اس پر بھی۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا، 2 حوالے ہو گئے بنیادی طور پہ، کہ مدرسہ دیوبند انگریز کی سرپرستی میں چلتا تھا، انگریز اس کو کنٹرول کرتا تھا اور اس کو باقاعدہ فنڈ دیا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ حافظ احمد صاحب جو مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے بیٹے تھے، ان کی انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی پر آپ آ جائیں۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا آپ کو کہ مفتی عبدالرحیم دیوبندی صاحب انہوں نے بڑے احسن انداز میں یہ بات بیان کی، پھر بھی وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں مفتی عبدالرحیم دیوبندی صاحب سے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس اتنی کتابیں، ان کتب کے اندر حافظ احمد اور عثمانی خاندان، حبیب الرحمن عثمانی، عزیز الرحمن شبیر، یہ حضرات، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی مرتضی حسن چاندپوری، یہ انگریز کے پکے ٹھکے ایجنٹ تھے۔ ان کتب کے اندر بیان کیا گیا۔ ان کتابوں کو پتہ نہیں یہ کیوں ضائع نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں جلاتے، ان کے جو مصنفین ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کیوں نہیں کرتے۔ اس بیچارے نے یہ سچ کہہ دیا، زبان سے شاید نکل گیا تو یہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کتابوں کے اندر جو انگریز نوازی ان کی بیان کی گئی ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ذرا اب حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں۔ حافظ احمد کی انگریز نوازی پر صفحہ نمبر 307، یہی افادات و ملفوظات، مولوی عبید اللہ سندھی، پروفیسر محمد سرور لکھتے ہیں، مولوی قاسم نانوتوی کے صاحبزادے، پیچھے سے عبارت یوں ہے۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ مولانا محمد قاسم جو انگریزوں کے خلاف 1857 میں لڑے، یہ میں نے اس لیے عبارت پڑھ دی کہ شاید کوئی وہابی دیوبندی یہ کہے کہ پیچھے یہ عبارت تھی، قاسم نانوتوی صاحب کی لڑائی کا، جہاد کا ذکر تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ میں اس کی حقیقت بھی بیان کر دوں۔ 1857 میں مولوی قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، یہ حضرات انگریز کی حمایت میں لڑے۔ آپ اٹھائیں تذکرۃ الرشید، آپ اٹھائیں سوانح قاسمی، یہ حضرات انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کی حمایت میں لڑے، واضح طور پہ ان کتب کے اندر موجود ہے۔ لیکن 100 سال کے بعد 1950 کے قریب مولوی غلام رسول مہر اور دوسرے حضرات، انہوں نے اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی کہ یہ حضرات تو شاملی کے میدان پر انگریز کے خلاف لڑے تھے، وہ ایک علاقہ کی لڑائی تھی، لڑائی ہوئی، انہوں نے اس کو 1857 میں شامل کر کے جہاد کا نام دے دیا۔ بھئی وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں اپنی سرکار کا مخالف نہیں ہوں تو کسی کا الزام میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ گنگوئی صاحب یہ اٹھائیں تذکرۃ الرشید، تو یہ ان کے جہاد کی حقیقت ہے۔ انہوں نے جھوٹ بول بول کر یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے تو بڑا جہاد کیا تھا، انگریزوں کی توپوں کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ سب جھوٹ، ان کا مکر، فریب اور دھوکہ ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب ذرا سنیں آپ حافظ احمد، اس کی انگریز نوازی۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ مولانا محمد قاسم جو انگریزوں کے خلاف 1857 میں لڑے، اس کی حقیقت آپ سن چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادے حافظ محمد احمد جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جن کا نام لے رہے تھے، یہ وہی حافظ احمد قاسم نانوتوی کے بیٹے، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں۔ خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آگے ذرا سنیں۔
اور انگریزی حکومت کی طرف سے ان کے لیے 250 روپیہ ماہانہ بطور وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے، جی انگریزی حکومت، شکریہ ادا کریں مفتی عبدالرحیم دیوبندی صاحب کا، جو جامعۃ الرشید والے ہیں، کہ انہوں نے نواب صاحب کا نام لیا، آپ لوگوں کو آئینہ بھی دکھلایا، اور پھر حافظ احمد صاحب کا دفاع بھی کر دیا، تاکہ لوگ کچھ اور سمجھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز کی طرف سے ان کے لیے 250 روپیہ وظیفہ مقرر کیا گیا اور یہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں گورنر یو پی دارالعلوم میں گیا، وہ جس کی جانب میں ابتدا میں اشارہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے گورنر سے بڑے مفاد حاصل کیے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے بڑے بڑے عہدے دلوائے، اس پر بھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا صفحہ نمبر 307، افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی کے 250 روپیہ مہینہ حافظ احمد صاحب جو مدرسہ دیوبند کے محتمم اور قاسم نانوتوی صاحب کے بیٹے تھے، ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا۔ سامعین و ناظرین، دوسرا حوالہ آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ یہ کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 دیکھیں ذرا، حافظ احمد صاحب انہوں نے کیسے انگریز سے وفاداری نبھائی۔ صفحہ نمبر 103، اگر علی گڑھ کے ایک طالب علم نے انگریز کے لیے جاسوسی کا فریضہ انجام دیا تھا تو دارالعلوم کے محترم محتمم اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں جاسوسی اور رپورٹنگ کے ذریعے یہی خدمت انجام دے رہے تھے۔ جی یہی حافظ احمد نانوتوی صاحب کے بیٹے دارالعلوم کے محترم محتمم اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں جاسوسی اور رپورٹنگ کے ذریعے یہی خدمت انجام دے رہے تھے۔ صفحہ نمبر 103 اور 104 حافظ احمد کے حوالہ سے دوسرا حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ جگہ جگہ اس کتاب کے اندر حافظ احمد صاحب کی انگریز نوازی کو بیان کیا گیا۔ تیسرا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحریک شیخ الہند، لکھنے والے کون؟ سید محمد میاں، یہ ان کا مورخ سمجھا جاتا ہے، مکتبہ رشیدیہ کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 449، اس کتاب کا صفحہ، یہاں پر 144 نمبر محمد احمد حافظ شمس العلماء، یہ عنوان ہے، شمس العلماء حافظ محمد احمد، لکھا ہوا ہے پسر محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند، یہ مدرسہ کا محتمم یا پرنسپل ہے اور وفادار ہے۔ یہ انہوں نے رپورٹ بنا کر یہاں پر لکھی ہے اور حوالہ جات یہاں پر انہوں نے ذکر کیے حافظ احمد کے حوالہ سے کہ قاسم نانوتوی کا یہ بیٹا مدرسہ دیوبند کا محتمم یا پرنسپل ہے اور وفادار ہے۔ انگریزوں کی طرف سے انہوں نے یہ رپورٹ یہاں پر لکھی ہے، جو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ یہ ہمارا مخالف نہیں ہے، انگریز کہتے ہیں یہ ہمارا وفادار ہے، حافظ احمد کے حوالہ سے۔ اب جن کا محتمم اتنا گھٹیا کردار رکھتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتا رہا انگریزوں کی، ان کا وفادار رہا، ان کا ایجنٹ بن کر وہ کام کرتا رہا، بڑے بڑے فوائد حاصل کیے، اپنے لوگوں کو اس نے بڑے بڑے مناصب پر فائز کروایا، اب یہ کس منہ سے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت کے حوالہ سے بکواس کرتے ہیں؟ سامعین و ناظرین، اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں اسی کتاب سے، مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر، صفحہ نمبر 81 ہے،
मौलवी हाफिज अहमद ननोतवी, कासिम ननोतवी का बेटा। अब ये कितना पक्का अंग्रेज का एजेंट था, वफादार था। सुने, हजरत के मुतालिक हुकूमत को इत्तिलात फराहम की, हजरत की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को मशवरा दिया। शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद अहमद मुहतमीम दारुल उलूम ने बजाते खुद हजरत के साथ दिल्ली तक का हजरत की मुखबरी के लिए सफर किया और अपनी मुरीद डॉक्टर अंसारी की बीवी के जरिए जासूसी की। जी हाँ, डॉक्टर अंसारी उसकी बीवी हाफिज अहमद की मुरीदनी थी। जनाब हाफिज अहमद ने उसके जरिया जासूसी की, मुखबरी की। दो शिकार किए, एक ये कि महमूद हसन देवबंदी के दिल में जगह बनाना कि उस्ताद जी आपका बड़ा नाम है, आपको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। दूसरा, इसने जायजा लिया और फिर जासूसी की, दिल्ली तक का सफर किया। नीचे लिखा हुआ है, अंग्रेज की वफादारी का एक एक अमल बजा लाया गया। इन खिदमात के सिले में शम्सुल उलमा का खिताब पाया, नकद इनाम, जागीर और महाना वजीफा पाया। जी, ये अब देवबंदी खुद लिख रहे हैं। आगे जरा सुने। और जब महसूस किया कि इन इनामात और इजाज के साथ दारुल उलूम का मनसब खतरे में पड़ जाएगा और दारुल उलूम के खामोश रद्द अमल का सामना करना भी मुश्किल होगा, तो रियासत हैदराबाद दक्कन में मुफ्ती आजम के मनसब पर फैज कर दिए गए। अच्छा, इसी किताब के अंदर मौलवी हबीब उस्मानी, अजीज उस्मानी, ये जो बरादरान थे, शबीर उस्मानी, ये हाफिज अहमद का दिफा करते रहे इसी अंग्रेज नवाजी पर। इन्होंने खुद लिखा है, सफा नंबर 199, यहां क्या लिखते हैं आप जरा सुने और इनकी अंग्रेज नवाजी मुलाहिजा फरमाएं। यहां लिखते हैं, जमींदार लाहौर के हकीकत नगार का इशारा इस तरफ था कि मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को खिताब इनकी इल्मी खिदमात के इतराफ में नहीं बल्कि सरकारी खिदमात की अंजाम दही के सिले में दिया गया था। ये बात उस वक्त तो सिर्फ उनके अमाल देखने वालों और खास जानने वालों के इल्म में थी। ये खिदमात जो उन्होंने जमीयतुल अंसार की इनकलाबी तहरीक को ख़त्म करने में ब्रिटिश इस्तेमार के अंजाम दी थी और खुफिया कार्रवाइयों की तफसीलात CID की फाइलों में छुपी हुई थी, लेकिन अब ये तमाम राज फाश हो चुके हैं। बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि शम्सुल उलमा का खिताब उनकी उन्हीं खिदमात का सिला था। और जब मौलाना मोहम्मद अहमद के बाद 1925 में मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी को हैदराबाद दक्कन में मनसब इफ्ता पर फैज किया गया था, तो ये उनकी खिदमात का सिला था जो उन्होंने हजरत मोहतमीम साहब के साथ अंजाम दी थी। जी हाँ, मौलवी हबीबुर रहमान उस्मानी, हाफिज अहमद के बाद हबीबुर रहमान उस्मानी को हैदराबाद दक्कन के मनसब इफ्ता पर फैज किया गया। ये इनकी इल्मी वजाहत, इल्मी शान व शौकत नहीं थी, बल्कि उन खिदमात का सिला था जो अंग्रेज के लिए इन्होंने सर अंजाम दी थी। सफा नंबर 189 90 खुद इन्होंने यहां पर लिखा है। इसी तरह सफा नंबर 188 पर ये जो उस्मानी खानदान है, इन्होंने हाफिज अहमद के दिफा में एक मजमून लिखा और बहुत सारे हवाला जाते हैं। सफा नंबर 101 पर लिखते हैं कि कासमी और उस्मानी खानदान को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। सफा नंबर 101 पर यहां पर लिखा हुआ है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने हजरत शेखुल हिंद की हिदायत के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली के तामुन से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक शुरू की थी। ये बात दारुल उलूम के मोहतमीम और उस्मानी खानदान के बाज बुजुर्गों को सख्त नागवार थी, लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू यह था कि ये बुजुर्ग इस मैदान के मर्द और फिक्रो राय के अशखास ना थे तो ना थे, अंग्रेजों के एजेंट बन गए। सफा नंबर 101 यहां ये कहते हैं कि हाफिज अहमद, ये कासमी खानदान, शबीर उस्मानी, हबीब उस्मानी, अजीज उस्मानी, ये हजरात इस मैदान के मर्द और फिक्रो राय के अशखास ना थे तो ना थे। अफसोस ये है, दुख ये है
کہ یہ حضرات انگریز کے ایجنٹ بن گئے، ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ اب مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر چند حوالہ جات اس کتاب سے فقیر نے پیش کیے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار، یہاں پر بھی انگریز نوازی بیان کی گئی۔ تحریک شیخ الہند، میں نے اس کا ایک حوالہ پیش کیا، اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں اس کتاب کے اندر۔ افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، یہاں پر بھی متعدد حوالہ جات ہیں۔ یہ صرف میں نے مدرسہ دیوبند کے کنٹرول انگریز کا تھا، انگریز اس کو چندہ دیا کرتا تھا، فنڈ دیتا تھا، بڑے بڑے مفاد انہوں نے حاصل کیے، اور حافظ احمد اور عثمانی خاندان جو انگریز کے ایجنٹ تھے، انہوں نے خدمات انگریز کے لیے سر انجام دیں، تو انگریز نے ان کو کیسے نوازا۔ پہلے شمس العلماء کا خطاب، بہت سارے علماء کو خطاب ملا ہے، لیکن کچھ علماء کو ان کی علمی جلالت، شان و شوکت کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے دیا گیا۔ اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے، لیکن خود یہ حضرات اپنی ان کتب کے اندر کہتے ہیں کہ حافظ احمد کو جو خطاب ملا تھا، یہ علمی جلالت، شان و شوکت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انگریز ایجنٹی کی بنا پر، انگریز کے وفادار تھے، اس لیے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ پھر 250 روپیہ ماہانہ وظیفہ ان کو انگریز کی جانب سے دیا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے حیدرآباد دکن ریاست منصب افتاء پر حافظ احمد فیض ہوئے۔ اس کے بعد مولوی حبیب الرحمن عثمانی کو منصب افتاء پر فیض کیا گیا، انہی خدمات کے صلہ میں جو انگریز کے لیے انہوں نے سر انجام دی تھیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ حضرات مفتی عبد الرحیم دیوبندی صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اشارہ کیا ہے، تو ان کو مرچیں لگی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر تو یہ ساری داستانیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس، درجنوں حوالہ جات ہیں۔ میں کہتا ہوں کوڈو کی بقیہ عمر ان حوالہ جات کو پڑھنے میں، گننے میں لگ جائے گی۔ ان کے اکابرین کے جو دھندے ہیں، انگریز نوازی ہے، اتنے حوالہ جات ہیں انہی کی کتب کے اندر، الزامات نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ حضرات خود کہہ رہے ہیں۔ اپنا رونا اپنے مولویوں کے حوالہ سے، مولوی اشرف علی تھانوی کی انگریز نوازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کتب کے اندر جگہ جگہ جاسوس لکھا گیا، انگریز کا حمایتی، انگریز کا وفادار لکھا گیا، انگریز کے لیے انہوں نے کام کیا۔ مولوی مرتضی حسن چاند پوری، جگہ جگہ اسے انگریز کا جاسوس قرار دیا گیا انہی مولویوں کی جانب سے، اور وہ جاسوسی کرتا رہا۔ اور بھی بہت سارے مولوی حضرات ہیں۔ یہ داستان اگر کھل گئی تو کوڈو صاحب آپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے الزام سے کام نہ لیا کریں، جو حقائق ہیں آپ اختلاف کریں، حق بنتا ہے آپ کا، آپ اختلاف کریں، لیکن بہتان بازی، الزام تراشی سے کام نہ لیں، خواہ مخواہ کسی کو بدنام نہ کریں۔ اگر یہ معاملہ آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دلائل پھر ہم عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کوئی چولیاں ماریں تو ہم آپ کی ٹکور کریں، آپ کو منہ توڑ جواب دیں۔